بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں محمد حسیب خان۔ ناظرین، فن خطاطی دنیا کا ایک قدیم فن ہے اور اس کی اہمیت دور قدیم میں بھی اتنی ہی رہی ہے جتنی آج ہے، لیکن اگر اسلام کی بات کی جائے تو اس کی اہمیت جتنی قدیم دور میں رہی ہے، اسلام میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو ایسی ہی شخصیات موجود ہیں جو اس فن سے وابستہ ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں شخصیات کا جو تعلق ہے وہ اولیاء کے شہر یعنی ملتان سے ہے۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد سیال صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد مختار علی صاحب۔ راشد صاحب، سب سے پہلے سوال آپ سے ہی کروں گا کہ کتنی عمر سے اس فن کا آغاز کیا اور یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ یہ چائلڈ ہوڈ سے ہی تھا کہ جس وقت زمانہ طالب علمی میں یعنی کہ ہم دیکھتے تھے اساتذہ کو جو اس فن سے منسلک، تو وہاں سے انسپائریشن ہمیں ملی اور اچھا لکھنے کی جستجو ہوئی۔ تو میری والدہ صاحبہ کو بھی خوش خط تحریر بہت پسند تھی، انہوں نے بھی مجھے اس طرف یعنی کہ رغبت دلائی کہ آپ اچھا لکھا کریں۔ تو وہ اچھا لکھنے کی جو خو تھی وہ مجھے اس طرف لے آئی اور پھر بہت یعنی کہ اس میں انوالومنٹ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی راستے کا ہی مسافر بنا دی۔ راشد صاحب، یہ بتائیے گا خوش خطی کا اور خوشحالی کا کتنا تعلق ہے؟ دیکھیں جی، میں اس آپ کے خوبصورت سوال پر یہ کہوں گا کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو لکھنا سکھاؤ، یہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ یعنی لکھنے کی طرف بھی ترغیب دی، اور رزق کی کنجی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ تو ایک، آپ اس کے اگر ڈیپتھ میں جائیں، میں مشاہداتی طور پر یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جو بھی لوگ فن خوش نویسی سے یا خطاطی سے منسلک ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کیا ہے کہ ان کی زندگی سال ہو گئی۔ بھائی، میں 34-35 برس سے اسی شعبے سے وابستہ ہوں، کمرشل کام بھی کرتا ہوں، اسی سے ہی کما کھا رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک یعنی کہ وصف ہے اس۔ بہت جی مختار صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، خطاط بھی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مختار صاحب کے 3 شعری مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ مختار صاحب، شاعری اور خطاطی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، پرانے زمانے میں تو ہر شاعر جو ہے وہ خطاط کو ڈھونڈتا تھا کہ میرا کلام خوبصورت انداز میں لکھا جائے تاکہ وہ اشاعت کے قابل ہو سکے۔ واہ، بہت۔ تو اس وجہ سے شاعری اور خطاطی کا بہت حسین امتزاج رہا ایک خاص حد تک، جب تک کہ کمپیوٹر نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک یہ ہے کہ بہت حسین انداز میں خطاطی کی جاتی تھی شاعری، بلکہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ میرا جو تیسرا شعری مجموعہ ہے قرض ہنر، اس کی جو مکمل کتابت ہے وہ میرے عزیز دوست جناب راشد سیال صاحب نے کی ہے اور وہ مجھے تحفتاً پیش کی ہے۔ تو جب بھی آپ کتابت شدہ کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس کے لطف میں یقیناً ایک انفرادیت ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک احساس اور ایک خوبصورتی جمالیات کی جو ہے وہ اس میں موجود ہوگی۔ بہت محمد مختار علی صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ خطاط بھی ہیں ماشاءاللہ، آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو کمپیوٹرائز دور بھی ہے، تو خطاطی کی آج ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، خطاطی کا فن جو ہے وہ ایک فنون لطیفہ میں سے ایک ایسا فن ہے جس کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ تمام تر جدید ٹیکنالوجی آنے کے باوجود آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب کا عنوان، ہمارے گھر کا نام، ہمارا اپنا نام کسی خطاط سے ایک خوبصورت کمپوزیشن کی صورت میں بنا کر اور وہ پیش کیا جائے تاکہ اس کی انفرادیت ہو۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خطاطی کا رواج اگرچہ تھوڑا کم تو ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ضرورت آج بھی موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ ماحول فراہم کریں کہ جس میں خطاطی سیکھنے کا ان میں شوق پیدا ہو، کیونکہ جب وہ اچھا لکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جب پیپر میں اچھا لکھیں گے تو انہیں اچھے مارکس بھی ملیں گے، تو اس کا تعلق ہمیشہ رہے گا۔ جی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں بچوں کو دوبارہ سے تختی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے؟ اچھا نہیں، دیکھیے، تختی کی روایت تو ایک خاص عرصے تک تھی، وہ اب ختم ہو چکی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے جو خطاطی کے ٹولز ہیں وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹلائز ہو، اچھا، لیکن اس کے باوجود یعنی پیپر پر پین کے ذریعے ہم بچوں کو بہت اچھا خوش نویس بنا سکتے ہیں۔ اب وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قلم دوات لے کر بیٹھیں اور سیاہی
خود بنائیں اور قلم تراشیں قلم تو اس خود میں خاصا وقت لگتا تھا، لیکن اب بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ بڑے سادہ اور سہل انداز میں موجود ہیں۔ آپ قلم لیجئے، حروف کی ساخت، ان کی میئرمنٹ، یہ سب چیزیں آپ ہم سے سیکھ لیجئے، اور ہم بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ لفظ جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ کس طرح کی شکل ہونی چاہیے۔ جب ان کو یہ شعور آ جاتا ہے تو وہ چاہے پین سے لکھیں، چاہے مارکر سے لکھیں، چاہے انگلی سے ہی لکھیں، لیکن ان کے ہاں وہ شعور ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ خوش خط لکھتے ہیں۔ یعنی اس فن میں بھی جو ہے ناپ تول سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ یقیناً، بالکل۔ مختار صاحب، اب تو آپ نے دیکھا کہ جدید دور ہے، بچے جو ہیں آج کل کے پیپر لیس ہو چکے ہیں، نئے نئے گیجٹس آ گئے ہیں، تو خطاطی کی جو ضرورت ہے وہ کس طرح سے اس کو پورا کیا جائے، اور کیا وہ طریقہ کار ہے جو بچوں کو اس فن کی طرف راغب کیا جائے؟ دیکھیے، خطاطی جو ہے وہ لکھنے کی ایک جو سپیریئر سٹیج ہے وہ خطاطی ہے۔ ابتدائی طور پر ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنا ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ لیول تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خوش نویسی ہوتی ہے کہ مزید اس کو بہتر ڈیولپ کیا جائے۔ خطاطی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے اور مختلف شعبے ہیں فائن آرٹس کے، موسیقی کا شعبہ ہے، اس میں مصوری کا شعبہ ہے، نقاشی کا ہے، اسی طرح خطاطی کا بھی ہے کہ آج بھی مختلف یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، فائن آرٹس کے شعبے میں خطاطی بھی اس وجہ سے سکھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی جمالیات کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ خطاطی کی طرف آئیں، خطاطی کریں اور ان کی پینٹنگز بنا کر گھروں میں لگائی جائیں۔ یہ ایک علیحدہ شعبہ ہے اور اس سے لوگ وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا یعنی یہ پروفیشن ہے، اس طرف لوگ آ رہے ہیں اور اچھی خاصی معقول یعنی تعداد میں لوگ کما بھی رہے ہیں۔ راشد صاحب، آپ نے کن کن خطوط اور رائٹنگ سٹائلز میں جو ہے اس فن میں کام کیا؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر جو کیلی گرافی کے ٹریڈیشنل فونٹس ہیں وہ 7 ہیں، تو میں نے تمام ان رسم الخطوط کو سیکھا باقاعدہ طور پر اور ان پر میں نے کام کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ماڈرنزم کی طرف بھی گیا ہوں کہ جو خطی ارتقاء تھا اس کو بھی میں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ تجربات کی ہیں۔ راشد صاحب، ان تجربات کے بعد کوئی آپ نے اپنا بھی خط ایجاد کیا؟ جی، ایجادات کا جو معاملہ ہے، یہ اگر آپ کیلی گرافی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن مقلہ جو ہمارے خطاط گزرے ہیں اسلامک کیلی گرافی فونٹس کی کریشن میں، انہوں نے 7 رسم الخط ایجاد کیے، 6۔ تو پھر ایک عہد آیا کہ جس میں خط نستعلیق کی ایجاد ہوا 8ویں صدی ہجری میں۔ 8ویں صدی ہجری سے لے کر جو اب تک کا عہد ہے، اس میں آپ پوری ہسٹری دیکھیں، کہیں کہیں کوئی شکل تھوڑی سی خط کی چینج نظر آئے گی۔ پھر ملتان میں ابن کلیم صاحب نے ایک خط ایجاد کیا، خط رانا۔ اس خط کی ایجاد کے 40 سال کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ میں نے 2 نئے رسم الخط ایجاد کیے، جس میں ایک کا نام خط راشد اور ایک کا نام خط راشد القلم ہے، اور اس خط کی یہ ایک میں نے کتاب مرتب کی ہے جس کو ہم کراسہ کہتے ہیں، مشقی کتاب ہے۔ اس میں اس خط کی تمام مبادیات، قواعد اور یہ اس میں شامل کیے گئے۔ یہ کیا بات ہے راشد صاحب، یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا اس میں کہ تمام ہی معلومات کو جو ہے یکجا کر دیا۔ جی، اس میں آپ یہ دکھا دیں ناظرین کو کہ جی ناظرین، یہ تمام حروف جو اس خط کے ہیں ان کے قواعد مرتب کیے گئے۔ کیا بات، بہت خوب۔ تو یہ پوری کتاب ہے۔ ویسے میری اس موضوع پر اور بھی خطاطی کی کتاب ہیں یہ جو نصاب میں نے شامل کی ہیں۔ اب میں نے ریسنٹلی ایک خط کوفی پر بھی کتاب مرتب کی ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی میں خود اس کو پبلش کروں گا۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ تمام کتابیں میں نے اپنے شوق سے اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ ان کو کیلی گرافی کا شعور دیا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، نہ کہ کسی سے کچھ لیا جائے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ آگے بھی کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے حالانکہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہ پبلش کرنے میں تعاون میں نے کہا نو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تو اس پر جو بھی ایکسپینڈیچر ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ میں اپنی جیب سے کروں گا، اور میں اپنی نئی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کر جاؤں۔ بالکل، بہت تو یہ کاوش ہے جی۔ راشد صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ اس پیشے سے وابستہ اس فن سے جو ہے کام بھی کر رہے ہیں، ایک عمر کا عرصہ ہے آپ کا اس فن کو کرتے ہوئے، راشد صاحب بطور خطاط کہاں آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیں جی، میں نے سب سے پہلے
تو 95 میں مجھے ایران جانے کا موقع ملا. تو ایران میں وہاں ظاہر ہے کہ وہ تہذیب ہی فن خطاطی کے حوالے سے بہت ریچ ہے. ادھر مجھے مشہد میں فن خطاطی کا اظہار کا موقع ملا، تو وہاں کے اساتذہ کرام نے اس کو سراہا اور ہمارے خط نص تعلیق کی بہت پذیرائی کی. پھر وقتاً فوقتاً مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا. اس طرح میں مسقط گیا تو وہاں آرسیکا کے پلیٹ فارم پہ ہم نے پرفارم کیا. پھر قطر، دبئی، شارجہ، سعودی عرب میں ہماری 2 ایگزیبیشنز ہوئیں. وہاں پر ورکشاپ، یعنی جہاں بھی ہماری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کیلی گرافی کے حوالے سے، تو وہاں پر وہ اس کی ورکشاپ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. مثال کے طور پر چند سال پہلے میں تبریز یونیورسٹی میں میرا ایک یعنی کہ لیکچر تھا، تو اس میں جو کیلی گرافسٹ وہاں کے تھے ایرانی، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ یہاں ہمیں خط نص تعلیق کے حوالے سے اور دیگر جو رسم الخطوط ہیں ان کی یعنی کہ لیکچر دیں. تو یہ 3 گھنٹے کا جو تھا وہ میں نے وہاں بھی پرفارم کیا. تو جہاں بھی یعنی کہ ہمیں ایگزیبیشن ہیلڈ ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنی یہ ورکشاپ بھی کرتے ہیں، جس سے وہاں کے لوگوں کو اس خط سے، اس فن سے اویئرنیس ملتی. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راشد سیال صاحب کی شخصیت جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے. انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کی 2 مرتبہ مکمل کتابت کی اور وہ شائع بھی ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور خاص اعزاز سے نوازا کہ پاکستان کی اور دنیا بھر کی مختلف 4000 سے زائد مساجد میں ٹائلز پر اور نقاشی کے ساتھ انہیں خطاطی کرنے کا موقع ملا. قرآن مجید کی وہ آیات ظاہر ہے کہ جب تک پڑھی جائیں گی تو یہ راشد صاحب کے لیے سعادت اور اجر کا باعث ہوگا. مختار صاحب، آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں. شاعری میں آپ غزل لکھتے ہیں یا نظم؟ دیکھیے، دونوں میرے دل کے بہت قریب ہیں. شروع میں نے جو ہے وہ غزل سے کیا تھا اور ابتدا میں نے غزلیں ہی لکھی، لیکن پہلا مجموعہ آنے کے بعد مجھ پر کھلا کہ جو نظم ہے وہ بھی میں لکھ سکتا ہوں. اور پھر میں نے جب نظم کی ابتدا کی تو الحمدللہ مجھے بہت اچھی نظمیں لکھنے کا موقع ملا، اور پھر وہ مختلف بڑے جرائد میں، لاہور سے فنون اور اوراق میں نظمیں شائع ہوئیں. تو یعنی نظمیں اور غزلیں دونوں جو ہے میری اصناف ہیں اور دونوں میں لکھتا ہوں. راشد صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے ٹیلر نیوز سب کی خبر، اگر یہ فن پارہ ہمارے لیے لکھ دیں اور یہ بطور تحفہ ہمارے پاس موجود رہے، اور ناظرین جب تک راشد صاحب یہ فن پارہ ہمارے لیے لکھتے ہیں اتنی دیر میں ہم محمد مختار علی صاحب سے ایک غزل سنتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو میں اپنے مجموعے قرض ہنر سے آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. غزل کا مطلع ہے: بہت دنوں سے کوئی مجھ کو یاد آیا نہیں. واہ. بہت دنوں سے کوئی مجھ کو یاد آیا نہیں، اگرچہ میں نے کسی شخص کو بھلایا. واہ واہ. اگرچہ میں نے کسی شخص کو بھلایا نہیں، نہ خواب ہے نہ حقیقت، نہ وہم ہے نہ گمان. نہ خواب ہے نہ حقیقت، نہ وہم ہے نہ گمان. ہمیں تو عالم امکان سمجھ میں آیا نہیں. واہ بہت. ہمیں تو عالم امکان سمجھ میں آیا نہیں. کیا کہیں. اور ہمیں بھی اپنا تشخص عزیز تھا، لیکن ہمیں بھی اپنا تشخص عزیز تھا، لیکن انا کو ہم نے کبھی مسئلہ بنایا نہیں. واہ بہت. انا کو ہم نے کبھی مسئلہ بنایا نہیں. اور میں ایک غم ہوں پر افسوس اس مقام پہ ہوں. میں ایک غم ہوں پر افسوس اس مقام پہ ہوں کہ مدتوں سے جہاں کوئی مسکرایا نہیں. واہ کہ مدتوں سے جہاں کوئی مسکرایا نہیں. کیا کہنے کا. اور بھرم عزیز تھا ہم کو بہت رفاقت کا. واہ. بھرم عزیز تھا ہم کو بہت رفاقت کا، سو دوستوں کو کبھی ہم نے آزمایا نہیں. واہ. سو دوستوں کو کبھی ہم نے آزمایا نہیں. 2 شعر میں اور آپ کو سناتا ہوں کہ میاں یہ چادر شہرت تم اپنے پاس رکھو. میاں یہ چادر شہرت تم اپنے پاس رکھو، کہ اس سے پاؤں جو ڈھانپیں تو سر نکلتا ہے. واہ واہ. کیا کہ اس سے پاؤں جو ڈھانپیں تو سر نکلتا ہے. واہ. میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا. میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا. تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے. واہ واہ. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. آداب. مختار صاحب بہت خوب. اس خوبصورت غزل کے بعد میں آپ سے ایک نظم کی بھی خواہش رکھتا ہوں، وہ بھی آپ سنائیے. جی میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے بہت کم وقت تھا. واہ. بہت کم وقت تھا جب ہم
بچھڑنے کے مراحل میں تھے اور لمحے بہت تیزی سے گزرے جا رہے تھے۔ واہ، بہت خوب۔ بہت کم وقت تھا جب ہم بچھڑنے کے مراحل میں تھے اور لمحے بہت تیزی سے گزرے جا رہے تھے۔ وہ آنکھیں، وہ محبت سے بھرے دو جام چھلکے، اور میری روح کے پاتال سے ایک موج غم اٹھی۔ اسٹیشن، ریل گاڑی، میں، میرا سامان اور سارے مسافر، سب مناظر اس کی نم آنکھوں میں گردش کر رہے تھے۔ بہت خوب۔ کئی باتیں، کئی جذبے، کبھی ہونٹوں کبھی آنکھوں تک آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ بہت کم وقت تھا اور دفعتاً سیٹی بجی، گاڑی نے جنبش لی، بہت سے ہاتھ لہرائے، کئی آوازیں ٹکرائیں، کئی آنکھیں بھر آئیں، اور پھر کتنے ہی سیارے، ستارے اپنے محور سے نکل آئے۔ بہت کم وقت تھا۔ بہت خوب مختار صاحب۔ اور ناظرین، راشد سیال صاحب نے بھی اپنی خطاطی شاید مکمل کر لی ہے، تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا فن پارہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ جی راشد صاحب دکھائیے گا۔ واہ، بہت خوب، کیا بات ہے۔ یہ ناظرین دیکھیں کہ یہ ایک فن ہے، لیکن اس میں ایک مہارت ہے اور ایک نفیس کام ہوا ہے، اسی کو خطاطی کہتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھا ہے، اور میں اپنے دونوں مہمانوں کا جو کہ ملتان سے ہمارے لیے تشریف لائے، سر بہت شکریہ آپ کے لیے۔ اور ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔